میری پرواز کا عالم نہیں شاہین سے کچھ کم، میری پرواز کا عالم نہیں شاہین سے کچھ کم، بجز اس کے میں خود اپنی حد میں رہتا ہوں۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں رشید امین حاضر ہوں امین ہند نیوز چینل پر۔ میں آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں فالکن نیوز ٹائم پر۔ آج کی سرخیاں: دادری میں رہنے والے متنازع مذہبی رہنما یتی نرسمہانند کے خلاف ایک اور مقدمہ درج۔ RSS کا طالبان سے تقابل کرنے پر بی جے پی کے رکن اسمبلی رام قدم نے بالی ووڈ کے مشہور رائٹر جاوید اختر کو سخت وارننگ۔ مظفر نگر میں اتوار کے روز زرعی قوانین کے خلاف تاریخی کسان مہا پنچایت کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ دہشت گردی کے حوالے سے طالبان کا نام حذف، خواتین کے حقوق کے مطالبے کے سلسلے میں احتجاجی مظاہرے۔ اب خبریں تفصیلات کے ساتھ۔ دادری میں رہنے والے متنازع مذہبی رہنما یتی نرسمہانند کے خلاف ایک اور مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ قومی کمیشن برائے خواتین کی شکایت پر غازی آباد میں ایک کیس درج کیا گیا ہے۔ اس کے خلاف افواہیں پھیلانا، خواتین کے بارے میں توہین آمیز تبصرہ کرنا اور امن کو خراب کرنے کے لیے بیانات دینا کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ UP پولیس کے مطابق نرسمہانند کے خلاف IPC کی دفعات 505(1), 509، 504، 506 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اس کے خلاف IT ایکٹ کے دفعہ 67 کے تحت مقدمہ بھی درج کیا گیا ہے۔ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس رورل نے بتایا کہ یتی نرسمہانند کے خلاف 2 FIR درج کی گئی ہیں۔ خواتین کے خلاف نازیبا ریمارکس کا یہ معاملہ سوشل میڈیا کے ذریعے پولیس کے علم میں آیا۔ اس معاملے میں ضروری قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ نرسمہانند کو ماضی میں کئی متنازع بیانات کے لیے کٹہرے میں کھڑا کیا گیا ہے۔ ماضی میں بھی ان کے خلاف کئی مقدمات درج ہیں۔ اس نے مارچ میں ایک پروگرام کے دوران سابق صدر APJ عبدالکلام پر بھی نازیبا تبصرہ کیا۔ دوسری خبر ہے کہ RSS کا طالبان سے تقابل کرنے پر بی جے پی کے رکن اسمبلی رام قدم نے بالی ووڈ کے مشہور رائٹر جاوید اختر کو سخت وارننگ دی ہے۔ بی جے پی رکن اسمبلی جو مہاراشٹرا کے گھاٹکوپر حلقے سے نمائندگی کرتے ہیں نے ان کے اس ریمارکس پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے اور دھمکی دی کہ RSS سے معافی نہ مانگنے پر ان کی فلموں کو ریلیز ہونے نہیں دیا جائے گا۔ رکن اسمبلی نے جاوید اختر کے خلاف پولیس میں شکایت درج کروائی۔ انہوں نے جاوید اختر سے دونوں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے کا مطالبہ کیا۔ جاوید اختر نے ہفتے کو ایک انٹرویو میں کہا کہ RSS ایک ہندو قوم کے قیام کے لیے کام کر رہا ہے، جیسا کہ طالبان ایک اسلامی ریاست کے لیے لڑ رہے تھے۔ ان کے اس متنازع تبصروں نے ایک ہنگامہ برپا کر دیا۔ بی جے پی نے اس پر تشویش کا اظہار کیا۔ بی جے پی قائدین نے جاوید اختر کے ریمارکس کی مخالفت میں ان کا علامتی پتلا بھی نظر آتش کیا۔ حال ہی میں مہاراشٹرا کے گھاٹکوپر حلقے کے رکن اسمبلی و بی جے پی کے ترجمان رام قدم نے اس کا جواب دیا۔ دوسری خبر ہے کہ راکیش ٹکیٹ نے اسٹیج سے اللہ اکبر اور ہر ہر مہادیو کے نعرے لگائے۔ مغربی اتر پردیش کے مظفر نگر میں اتوار کے روز زرعی قوانین کے خلاف تاریخی کسان مہا پنچایت کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس پنچایت میں خطاب کرتے ہوئے کسان لیڈر راکیش ٹکیٹ نے کہا کہ اب تک گنے کا 1 روپیہ بھی نہیں بڑھایا گیا۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا یوگی حکومت کمزور ہے، 1 روپیہ بھی بڑھانے سے قاصر ہے؟ راکیش ٹکیٹ نے کہا کہ ان کا مقصد صرف UP کو بچانا نہیں ہے بلکہ وہ پورے ملک کو بچانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم گنے کے دام 450 فی کنٹل دیں گے۔ راکیش ٹکیٹ نے کہا کہ جب پہلے کی حکومتوں نے داموں میں اضافہ کیا تھا تو یوگی حکومت نے 1 روپیہ بھی اضافہ کیوں نہیں کیا؟ ٹکیٹ نے کہا کہ یہ لوگ ریلوے بیچ رہے ہیں۔ اگر ریلوے فروخت ہو جائے گی تو 4.5 لاکھ لوگ بے روزگار ہو جائیں گے۔ ملازمین کے پنشن ختم کی جا رہی ہے لیکن ارکان اسمبلی اور ارکان پارلیمنٹ کو پنشن دی جا رہی ہے۔ ٹکیٹ نے
کہا کہ کسان 9 ماہ سے زرعی قوانین کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، لیکن چند مراحل کے بعد حکومت نے مذاکرات کو روک دیا۔ اس موقع پر راکیش ٹکیٹ نے مہا پنچایت سے قومی یکجہتی کا پیغام دیا اور بیک وقت اللہ اکبر اور ہر ہر مہادیو کے نعرے لگائے۔ انہوں نے کہا یہ لوگ بانٹنے کا کام کر رہے ہیں، ہمیں انہیں روکنا ہوگا۔ پہلے اس ملک میں اللہ اکبر اور ہر ہر مہادیو کے نعرے ایک ساتھ لگائے جاتے تھے، آگے بھی لگائے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یوگی کی سرزمین فساد کروانے والوں کے سپرد نہیں کریں گے۔ راکیش ٹکیٹ نے مزید کہا کہ گزشتہ 9 مہینوں سے تحریک چل رہی ہے، لیکن حکومت نے بات چیت کرنا بند کر دیا۔ سینکڑوں کسانوں نے جان گنوا دی، لیکن ان کے لیے 1 منٹ بھی خاموشی اختیار نہیں کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ان کا مقصد محض یوپی کو بچانا نہیں بلکہ پورے ملک کو بچانا ہوگا۔ ہر عوامی چیز کو جس طرح بیچا جا رہا ہے، اس کی اجازت کس نے دی؟ اس تحریک میں سینکڑوں کسان اپنے جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، لیکن حکومت نے ان کے لیے 1 منٹ کی خاموشی بھی نہیں منائی۔ ٹکیٹ نے حکومت سے پوچھا کہ جس طرح حکومت چیزیں بیچ رہی ہے، اس کی اجازت کس نے دی؟ بجلی فروخت کی جا رہی ہے، سڑک بیچ دو، LIC بھی فروخت ہوگا، ان کے خریدار اڈانی اور امبانی ہیں۔ FCI کے گودام بھی کمپنیوں کو دے دیے گئے، بندرگاہیں بھی فروخت ہو گئیں۔ اس کا اثر ماہی گیری اور نمک کسانوں پر پڑے گا، اور اب یہ پانی بھی فروخت کریں گے۔ راکیش ٹکیٹ نے کہا کہ حکومت ہند کے پالیسی یہ ہے کہ ہندوستان برائے فروخت ہے۔ امبیڈکر کا آئین خطرے میں ہے۔ مظفر نگر کی زمین پر گراؤنڈ سے باہر قدم نہیں رکھیں گے۔ یہ لڑائی 3 کالے قوانین سے شروع ہوئی۔ ہم نے رام پور کی بات کی، جہاں کسانوں کی پیداوار فروخت نہیں ہوتی۔ فسادیوں کو اتر پردیش کی سرزمین پر رہنے نہیں دیں گے۔ ہم کسی قیمت پر احتجاج ختم نہیں کریں گے۔ وزیر اعظم نے کہا تھا کہ 2022 سے فصل کی قیمت دگنی ہو جائے گی۔ 3 ماہ باقی ہیں، اگر بڑھتی ہے تو ہم اس کی تشہیر کریں گے۔ زرعی قوانین کے خلاف سنیوکت کسان مورچہ کی اپیل پر مظفر نگر کے GIC میدان پر کسانوں کی عظیم الشان کسان مہا پنچایت منعقد کی۔ بھارتیہ کسان یونین کے ترجمان راکیش ٹکیٹ تقریباً 10 مہینے کے بعد اپنے آبائی ضلع میں پہنچے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب تک بل واپس ہی نہیں ہوگا وہ گھر واپس نہیں جائیں گے۔ دوسری خبر ہے افغانستان اور طالبان کے سلسلے سے لے کر افغانستان سے امریکہ کی روانگی کے بعد وہاں طالبان کا مکمل طور پر قبضہ ہو گیا ہے۔ کابل ایئرپورٹ جو کہ امریکہ کے حوالے کیا گیا تھا، اب طالبان کے قبضے میں ہے۔ امریکہ نے طالبان کے ہاتھوں میں تقریباً 9 لاکھ چھوٹے اور بڑے ہتھیار چھوڑے ہیں۔ یہ اتنے ہتھیار ہیں کہ طالبان کسی بھی ملک میں تباہی لا سکتے ہیں۔ ہتھیاروں کی مقدار اتنی زیادہ ہے کہ بعض بڑے ممالک کے پاس بھی نہیں ہے۔ طالبان کے قبضے میں تقریباً 2.5 لاکھ کروڑ روپے کے ہتھیار، طیارے اور دیگر فوجی ساز و سامان ہے۔ بھارت کی صدارت میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے بیان سے دہشت گردی کے حوالے سے طالبان کا نام حذف کر دیا گیا ہے۔ اس پیش رفت کو بھارت کی جانب سے بھی طالبان کو تسلیم کرنے کی سمت پہلا اشارہ سمجھا جا رہا ہے۔ افغانستان پر طالبان کے قبضے کے 2 ہفتے سے بھی کم وقت میں اس اکثریت پسند تنظیم کے حوالے سے اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے موقف میں نمایاں تبدیلی آئی ہے۔ بھارت نے سلامتی کونسل کے موجودہ صدر کے طور پر اس بیان پر دستخط کر دیے، جس میں دہشت گردی کے حوالے سے طالبان کا نام حذف کر دیا گیا ہے۔ سفارتی تجزیہ کاروں اور ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ بھارت سمیت بین الاقوامی برادری کی طرف سے اس بات کا پہلا اشارہ ہے کہ وہ طالبان کو اب اچھوت نہیں سمجھتی ہے، بلکہ طالبان کو ایک اسٹیٹ ایکٹر کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔
افغانستان میں طالبان حکومت کے قیام کے بعد ملک بھر میں خواتین کے حقوق کے مطالبے کے سلسلے میں احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں، اور اسی دوران دارالحکومت کابل میں جاری مظاہرے نے پرتشدد شکل اختیار کر لی ہے۔ طلوع نیوز کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ طالبان کی اسپیشل فورسز نے کابل کے پل محمود خان علاقے سے صدارتی محل کی طرف مارچ کر رہے مظاہرین کو روکنے کے لیے آنسو گیس کے گولے داغے گئے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ طالبان کی حکومت کو بعد سے خواتین اپنے حقوق کے لیے مسلسل احتجاج کر رہی ہے۔ اسی کڑی میں گزشتہ روز مسلسل دوسرے دن ایک ریلی نکالی گئی جس میں زیادہ تر شرکت کرنے والی خواتین تھیں۔ گزشتہ ہفتے ہرات میں اسی طرح کی ریلی کا اہتمام کیا گیا تھا۔ طالبان نے دارالحکومت پر قبضہ کرنے کے بعد RTA افغانستان میں نیشنل ریڈیو اور ٹیلی ویژن میں کام کرنے والی بہت سی خواتین کو کام کرنے سے روک دیا ہے۔ ناظرین گرامی، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ہم ملاقات کریں گے آئندہ بلیٹنز میں۔ شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔